کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے شوال شریف کی 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے، آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر ضد کرتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا میر سنتی یہ سوال ہے کہ میں نے حفظ بھی کر لیا ہے اور ایک مسئلہ بھی سنا چکا ہوں، مگر میرے دل میں قرآن مجید قرآن پاک کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ میر سنت میرے دعا کی فرما دے اور ایک ایسا وظیفہ عطا فرما دے کہ میرے دل میں قرآن مجید کا شوق پیدا ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک مسئلہ سنایا، مبارک، حفظ کیا، اس کی مبارکباد۔ اب شوق پیدا ہونا آپ کا جذبہ ہے، اور شوق پیدا ہو اس کا درد آپ کے دل میں ہے، تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ اب ایک تو ہے نا کہ بندہ شوق ہو اور پڑھے، دوسرا کہ شوق نہیں ہے پھر بھی اپنے نفس کو مار مور کے اس کو پڑھنے پر، تلاوت پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ شوق ہے، مزہ آتا ہے تو بندہ پڑھے جا رہا ہے، اور ایک ہے کہ مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، پھر بھی رب کی رضا کی خاطر نفس کو گھسیٹ کر لاتا ہے کہ پڑھتا ہے کہ نہیں، کرتا ہے کہ نہیں تلاوت۔ یہ دونوں مطلب اپنے اپنے طور پر منزلیں ہیں۔ اب خدا جانے ثواب کس میں زیادہ ہے، تو اس لیے نفس مانے نہ مانے تلاوت کرنی ہوتی ہے، درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، دل ہو یا نہ ہو، نفس کو مجبور کر کے۔ ہمارا حال یہی ہے، ہم لوگ کہاں مطلب ایسے شوقین کہاں ہیں نماز کے، اب فرض ہے تو پڑھ لیتے ہیں، اور کیا ہے، ایسا جذبہ تھوڑی، ایسا جذبہ ہوتا تو اذان سے پہلے پہلی سب میں آ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے۔ یہاں تو مر مر کے آخری وقت میں جو پڑھتے ہیں، نمازیوں کی حالت یہ ہے اکثر کی، آخری وقت میں جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، اقامت شروع ہو گئی تو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہو، جوتوں پانی بہایا، کیسی سنتیں وضو کی اور کیسے مستحبات، بس جوتوں کر کے پہنچ گئے۔ کوئی رکعت مل گئی تو کیا، نہ ملی سلام پھر گیا تو کیا، جماعت چلی جاتی ہے، کس کو صدمہ ہوتا ہے بھائی، کہاں ہوتا ہے صدمہ، پتہ بھی نہیں چلتا، چلے گئے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی پڑھ لیں گے، یہی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے ہی لوگ ہیں، بس ہمیں نماز کا شوق بھی اللہ دے، اور ہم ذوق و شوق کے ساتھ پھر اپنے آپ کو نہیں ہے تو مجبور کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا اپنے شوق سے۔ موڈ نہیں ہوتا تب بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا، کہ وہ بدن سلامت رہے، تو روح سلامت رکھنے کے لیے عبادت تو کرنی ہے نا۔ تو آج ہم جذبہ نہیں ہے، جیسے بزرگوں کا بعض ہے، بزرگوں کے اقبال، دل نہیں لگتا تھا، خشوع نہیں آتا تھا نمازوں میں، تو
20 سال تک انہوں نے محنت کی، 20 سال تک محنت کی، اور دل نہ لگنے کے باوجود وہ تلاوت کی، تو نماز پڑھی، تو عبادت کی، آخر کار پھر 20 سال تک نفع اٹھایا، پھر دل لگ گیا۔ تو آپ بولو راتوں رات کوئی چھو کر دے اور قرآن کا شوق بھی پیدا ہو جائے، اور ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے، اور ہم ولایت کی ساری منزلیں طے کر لیں، تو یہ تو غوث پاک کی نظر تو کر سکتی ہے ظاہر ہے، لیکن بہرحال جس کو مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد بچوں کی پرورش اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے دورائی نہ کرنے کے باعث یہ بھول جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ لڑکیوں کو حفظ نہ کروایا جائے تاکہ وہ اس وعید سے بچ سکے جو اس ضمن میں بیان ہوئی۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب بچیاں بھول جاتی ہیں یا بھول جاتی ہوں گی، بچوں کو تو بڑا دیکھا ہے میں نے بھول جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں کروانا چاہیے، ہے نا؟ نہ لڑکا حفظ کرے نہ لڑکی حفظ کرے، تو کرے کون؟ تیسری مخلوق کہاں سے لائیں گے جو حفظ کرے؟ تو واقعی یعنی کہ کیا اسلامی بہنیں کیا سے بھائی، ہول سے لاٹ کے لاٹ، میں تو عوامی فرد ہوں، لاکھوں سے ملا ہوا ہوں، پتہ ہے مجھے، لاکھوں سے ملاقاتیں کی ہیں، حفظ یاد نہیں آپ، اور رمضان میں تو اگر کہوں تو شاید اکثریت ہوگی مصلی سنانا ہے، منزل پکی نہیں ہے، تو یہ بھی کچھ بھول گیا جو کچی ہو گئی، تو یوں تو پھر سب وہ حفظ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا حفظ ہونا یہ فرض کفایہ ہے، حفظ کرنا۔ اچھا، اب چاہے اسلامی بہن کرے چاہے عیسائی بھائی کرے حفظ قرآن، فرض پر عمل کا ثواب ملے گا۔ اور جنرلی جو فرض کفایہ ہوتا ہے نا، عام فرضوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا میں نماز سے افضل نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ نماز پڑھنا فرض عین ہے، یعنی کہ ہر فرد پر یہ فرض ہے، فرض عین کا مطلب ہے کہ خود پر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تو آپ نے پڑھی، نہ پڑھتے کوئی نقصان دوسروں کو تو نہیں تھا۔ اچھا، اب قرآن کریم فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گناہگار ہوئے، فرض کے تارک ہوئے۔ تو آپ میں سے ایک نے جیسے کر لیا تو اس نے فرض کا تو ثواب پایا، لیکن آپ سب کو گناہ سے بچا دیا، تو یوں اس کی شان بڑھ گئی۔ فرض کفایہ پر عمل کرنے والے کی، سنت المؤکدہ علی الکفایہ پر عمل کرنے والوں کی، اس کے سنت ہونے پر، اس طرح نماز جنازہ یہ بھی فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ، غسل میت فرض کفایہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو چیزیں فرض کفایہ یا واجب کفایہ یا سنت کفایہ ہوتی ہیں، یہ عوام یہ اصطلاحات سمجھتے نہیں، یعنی کہ ایک کا یا بعض کا کرنا سب کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دے، سبکدوش کر دے اور ذمہ داری سے بچا لے، یہ اس کو کفایہ بولتے ہیں، کافی ہو جائے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں یہ کفایہ پر عمل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اب اس میں سبھی بہن بھی فرض کا ثواب کائے کو چھوڑے بھائی، اور جد و جہد بھی کرے کہ حفظ رہے، کیونکہ میرے کو تو اسلامی بھائیوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، وہ تو بلا دیا جاتا ہے ان کو، یوں کہیے ان کی غفلت کی وجہ سے، اور جو جن کی منزل پکی ہوتی ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکن شورا، تو یہ سابق رکن شورا، اب تو مرحوم رکن شورا، تو ان کا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کو کہیں سے بھی آیت پوچھیں تو یہ بتاتے تھے۔ ان کو پوچھا کہ بھئی آپ، یہاں تک کہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ بیان کر کے اگر کہا جائے کہ آپ ان کی آیت بتا دیں تو یہ بتا دیتے تھے، پھٹافٹ یہ آیتیں بتاتے تھے۔ تو ان کو پوچھا اس کا راز کیا ہے، بولا میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں، روز کی ایک منزل، نہیں سمجھو کہ ایک مہینے میں تقریباً 4 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اب یہاں اپنے سے تو سچی بات ہے کہ سال بھر میں بھی نہیں ہوتا، رمضان شریف تشریف لاتا ہے تب یعنی کہ بھی بس
کسی سے ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا, کس طرح ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں, کون کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ رحم کرے. تو یوں اگر سب پڑھتے رہیں گے, ساری بہنیں بھی ایسی نکلیں گی جو مضبوط حافظہ ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہر عیسائی بہن اگر امور خانہ داری میں پڑ گئی, بچے ہو گئے, کھانا نہیں کھاتی. کھانے کے لیے گھنٹوں اس کے پاس ہے, گپے مارنے کے لیے گھنٹوں ہیں, اس کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہی ٹائم ہے اس کے لیے. خالی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تیرے کو ٹائم نہیں ہے. بھول جائے گا حفظ مت کرو بھائی, جھنڈا چڑھا دیا, نہیں بچیوں کو حفظ مت کرواؤ. تو ایسا نہیں, حفظ کروائیں اللہ کا نام لے کر, اور یہ ذہن بنائیں کہ حفظ کرنا بھی اور حفظ باقی بھی رکھنا ہے. یہی ذہن عیسائی بھائی بھی بنائیں کہ حفظ کرنا بھی ہے اور حفظ باقی بھی رکھنا ہے. باقی رکھنے کی صورت ہے کہ روز اس کا دور ہوتا رہے. ظاہر نصیب ایک منزل, کسی کو یہ منزل نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے, اس کے پاؤں کا دھون ہمارے لیے دوائے شفا بن جائے, ہے نا. لیکن ہے تو یہ تو بات کرتے ہیں منزل شروع, لیکن منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. استقامت بڑی بات ہے. تو کم از کم ایک بارہ تو پڑھے روز کا, پھر بھی نہ ہونے سے تو ہونا ہی اچھا ہے نا. اگر ڈیلی ایک پارہ پڑھتے رہے غور سے پڑھتے رہیں, اللہ نے چاہ تو حفظ آپ کو بلایا نہیں جائے گا, باقی رہے گا انشاءاللہ. یہ جو حافظ صاحبان یہاں میرا خیال ایک تعداد اس وقت آج تو حافظ صاحبان کی بیٹھی ہوگی, تو یہ بھی اگر سستی کا شکار ہیں تو مہربانی کر کے ایک پارہ کم از کم. پھر ایک پارے سے بھی یہ کہ اگر بڑھیں آگے سوا پارہ کرنے, کچھ اور بڑھیں, ایک ایک رکوع بڑھا کر 2 پارے پر پہنچے, یوں منزل تک آپ پہنچے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مطلب استقامت کی صورت ملتی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہاتھی کے بچے کو پتلی زنجیر میں اس کی ٹانگ باندھ دو, یہ کمزور ہوتا ہے نا, یہ تھوڑا پیر کھینچے گا, یہ توڑ نہیں سکے گا زنجیر کو. تو اب یہ اسی زنجیر میں اس کو باندھے رکھو, یہ بڑا ہو جائے کھینچ کے. اب یہ مایوس ہو جائے گا کہ یار یہ ٹوٹتی نہیں اپنے سے, اب یہ بڑا ہو جائے گا. اب تو خالی یہ زور سے سانس لے تو ٹوٹ جائے, شاید اتنا طاقتور ہو گیا. لیکن اب یہ اسی زنجیر سے بندھا رہے گا, یہ زنجیر توڑ کے بھاگے گا نہیں, کیونکہ نفسیاتی طور پر ذہن بن گیا کہ یار میں اس کو توڑ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح ہم نے ذہن بنا لیا کہ یار میں ایک منزل تلاوت کر ہی نہیں سکتا, تو اس لیے کر ہی نہیں پا رہے. تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آگے بڑھے. یہ ہاتھی کا کنفرم نہیں کہہ رہا, میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا, خدا بہتر نے میرا اپنا تجربہ نہیں ہے, نہ کسی فیل بان نے ہاتھی جو چلاتے ان سے پوچھا ہے. آپ پوچھ کے دیکھنا, اگر آپ کو معلومات ہو یا ناظرین کو پرفیکٹ معلومات ہو تو میری معلومات میں اضافہ کرنا کہ یہ مطلب حقیقت ہے, فسانہ نہیں ہے. کہ یہ زنجیر اگر شروع سے باندھ دی جائے تو یہ پتلی زنجیر کو بھی یہ ہو کیا کر دیتا ہے اپنی زندگی بھر کے لیے. ہاتھی ہماری بات بھی نہیں سمجھتا کہ چلو کان اس کے یہ سن لے تو بولا اچھا یہ پتلی زنجیر میں میرے کو باندھتے ہیں, یوں کر کے توڑ کے حملہ کر دے تو اس کا چانس بھی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جانور ہماری بولی جانے, ہے نا, ہم کو جنات نظر آئیں, یار یہ نظر ہی نہیں آتے. ارے بھائی خالی جنات نظر آنا کیا, آواز آئے گی نا داڑ کر کے گرو گے ہم آ گیا ہے کر کے. اگر آواز آئے کوئی سی خوفناک تو کیا ہوگا, جو ہوگا وہ دیکھنا تو اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, بڑی رحمت ہے کہ جانور ہماری بولیاں نہیں سمجھتے, ہم ان کی بولیاں نہیں سمجھتے. جنات ہم کو نظر نہیں آتے, جن کے معنی یہ غیب کی مخلوق, یہ غیب, یہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کی خدا کی قسم اللہ کی نعمت ہے, رحمت ہے. یہ ایک تعداد ملے گی جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں. یار کائے کو اپنے لیے رسک لیتے ہو یار, کوئی مذاق مسخری والا ہی اگر آپ کو کوئی اس طرح کی وہ حرکت کر دے گا آپ بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے. جیسے ایک بڑھیا کا قصہ من گھڑت ہی ہوگا, وہ پڑی تھی کھاٹ پر اور نیچے کا گھر تھا, اور اے ملک الموت کہاں ہے تو مجھے پکڑ, میں بہت بیمار ہوں, میں زندگی سے بیزار ہوں, مجھے پکڑ. تو لڑکے بالے گلی کے سن گئے ہوں گے, ٹھیک ہے اب مائی کی حسرت پوری کرتے ہیں. انہوں نے کہیں وہ آوارہ گائے پکڑی اور اس کے سینگ میں بالٹی رکھی اور اس کو مارا اس گھر میں دھکا, اور اس کی ایک پونچھ پکڑ کے چھپ گیا اس کے پیچھے.
اور جب وہ چارپائی کی طرف گائے یوں ہلتی ہوئی اور بالٹی بجاتی ہوئی پہنچی، یہ تو تھوڑا چونکی، تو اس نے آواز نکالی، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا تو میں ملک الموت حاضر ہو گیا ہوں، کیا حکم ہے؟ اب بڑھیا گھبرائی کہ اب تو گئے بھائی. تو نہیں میری طبیعت آج صحیح ہے، برابر کے کمرے میری بیٹی بہت بیمار ہے. تو یہ چٹکلا کے مطلب ایسے بولے نہ جائیں کہ جب یہ پریکٹیکل کی صورت بنے گی تو پھر برداشت ہوگا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیس بک سے سوال ہے کہ فرض غسل سے پہلے ناخن کاٹ سکتے ہیں یا منع ہے، یا ناخنوں کو بھی غسل پہلے دیا جائے بعد میں جسم سے جدا کیا جائے، کیا حکم شریعت ہے؟ مکروہ لکھا ہے اس کو، غسل سے پہلے ناخن کاٹ دینا، ورنہ غسل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نمک کے برابر ہونا چاہیے جبکہ عمل آٹے کے برابر ہونا چاہیے. پیارے مرشدی، اس جملے کی وضاحت فرما دیجئے، اور یا مرشد میرے لیے اولاد کی دعا بھی فرما دیجئے، اللہ پاک مجھے نیک اولاد سے نوازے. آمین آمین. عافیت کے ساتھ، عافیت کا ذکر ہونا چاہیے. لنجی اگر اولاد آئی، بڑی ہیروئن پیا، گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ آیا، تو پھر بولے یار ایسی اولاد تو نہیں ہوتی تو اچھا تھا. تو ہمیشہ عافیت، کہ اللہ پاک عافیت والی اولاد عنایت فرمائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، علم نمک کی مقدار اور ادب یعنی اچھے اخلاق آٹے کے برابر حاصل کرو. مطلب یہ کہ علم بغیر ادب کے فائدہ نہیں دیتا، اور ادب زیادہ ہو تو قلیل علم بھی نفع دیتا ہے. اسکول اور کالج میں پڑھنے والے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ علم دین اور ادب کے حصول کو بھی اپنا مقصد بنائیں، اور جو دینی علم میں پہلے سے مشغول ہیں انہیں بھی اپنے کردار و اخلاق کو اچھا بنانے کی بہت شدید حاجت ہے. اللہ کریم ہمیں دین و دنیا کا نفع بخش علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے آداب کا خیال و لحاظ کرنے والا با ادب و با کردار مسلمان بنائے. اور یہ معنی بیان کیے ہیں حضرت قبلہ مفتی فضیل رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر میری آنکھیں بند ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پیر کے اوپر ہماری آنکھیں بند ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کیسی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور کس طرح یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. آنکھیں بند ہیں، اس کے یہاں اعلیٰ حضرت اور آنکھیں بند ہیں، امام اہل سنت پر آنکھیں بند ہیں. اس میں محاورہ ہے، آنکھیں بند ہیں مطلب ان کی جو تحقیقات ہیں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان تحقیقات پر جو انہوں نے، یعنی ہمارا یہ اعتقاد ہے ان پر بالکل حسن ظن ہے کہ انہوں نے جو بھی تحقیقات ارشاد فرمائی ہیں ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہے الا قرآن و حدیث سے نکال کر. ہمیں جو بھی سمجھایا امام اہل سنت نے قرآن و حدیث سے سمجھایا ہے. ہماری ان پر آنکھیں بند ہیں. ہمارا یہ اعتقاد ہے ان پر کہ یہ ولی اللہ ہیں، سچے پکے عاشق رسول، بلکہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہیں. تو ہماری آنکھیں ان پر بند ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں نا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ وہ اردو ہارڈ و فتح رضویہ کی پلے نہ پڑے اپنے، وہ ایک ہمارے علم کی کمی، لیکن انہوں نے جو فرمایا جو ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ درست ہے. یہ آنکھیں بند کرنا، چونکہ چنانچہ نہیں کرنا کہ ذرا اور کتاب دیکھتے ہیں یار، اور بھی تو علماء ہیں، اور تو یہ تو اور بھی تو ہے. ٹھیک ہے، وہ سب صحیح ہیں، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت بھی صحیح ہیں سمجھے بس. تو ہم نے یوں ان کا دامن پکڑا. اب جیسے ہم قادری ہیں غوث پاک کے سلسلے میں، تو غوث پاک
ہمارے غوث پاک، ہم قادری ہیں. اب غوث پاک کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقشبندی یا چشتی یا سہروردی وغیرہ وغیرہ جو بھی سلاسل ہیں وہ سب نعوذ باللہ ان میں کوئی خرابی ہے، کمزوری ہے، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے. مگر یہ کہ ہم چونکہ وہ نا جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم غوث پاک کہ چونکہ اس سلسلے میں تو اس لیے ہم ان پر ہم کو زیادہ ہے کہ ایک توجہ جاتی ہے. تو یوں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا ہم نے ٹکڑے کھائے، ان کی کتابوں سے ہم کو علمی فیضان ملا. اور یہ دور تو بڑا ہے نازک. اس دور میں تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر میری مانو نا تو میرا معیار یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے جو مطلب متفق ہے میں اس سے متفق ہوں، جو ان سے متفق نہیں ہے میں ان سے متفق نہیں ہوں. میرا یہ ذہن ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ وہ بھی میرے اس ذہن کی تائید ہی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان سے ہم ہٹتے ہیں نا تو یہ ایسا نازک دور ہے کہ یار پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائے، ہے نا، عشق الہی کے جام پلائے ہم کو، صحابہ کرام کے محبتوں کے جام پلائے. کسی میں صحابی میں تفریق نہیں کی انہوں نے، یعنی کہ یہ معاذ اللہ کہنے کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری ہو تو بیان ہونا. صحابہ تو ہر صحابی ہے نبی، جنتی جنتی. یہ عقیدہ کس نے سکھایا ہم کو؟ اعلیٰ حضرت نے تو سکھایا. اہل بیت پر اگر کوئی جان نثار ہو تو اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کون ملے گا؟ احمد رضا، لفظ رضا یہ اہل بیت سے لیا ہوا ہے. امام کاظم رضا، امام علی رضا وغیرہ وغیرہ. اچھا، ان کے والد محترم نقی علی، نام علی، دادا جان رضا علی، ہے نا آپ کے سامنے. تو یوں مطلب اہل بیت اطہار کہ ہم لوگ مطلب ہے کہ غلام ہیں، خادم ہیں. اور یہ سب کس نے سکھایا ہم کو؟ اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ. اولیاء کرام کا فیضان اور اولیاء کرام کی محبتیں، ان کے بربر کے جام جو اعلیٰ حضرت نے پلائے نا، اس دور میں کس نے پلایا؟ آپ غور کریں ان کی تحریرات پر، یہ کتنا ان کی تحریرات میں اولیاء کرام کے تعلق سے ادب بیان ہوتا ہے، کس طرح مطلب سیدی عارف باللہ، اور اس طرح تو یہ شروع کرتے ہیں بزرگوں کے تذکرے. کون یار آج کرتا ہے؟ تو یہ بہرحال اتنے پیارے عالم اور مفتی گزرے یہ. تو ہم اس لیے مطلب میری اعلیٰ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ پر آنکھیں بند ہیں. اللہ پاک اس سے پہلے مجھے ایمان پر مسلک اعلیٰ حضرت پر موت دے دے کہ میری آنکھیں کھل جائیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، اور میرے ذہن میں تنقیدیں شروع ہو جائیں. اس سے پہلے میں مر جانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں جینا کہ کہیں میرے ایمان کو کچھ ہو نہ جائے. انہوں نے ایسا ہمارے ایمانوں کی مضبوطی کا سامان ہم کو عطا فرمایا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میرے جتنے بھی مدنی بیٹے اس وقت جمع ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، مدنی بیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں، سب کے سب امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ پر آنکھیں بند کر لیجئے. اللہ کرے گا تو جنت کا راستہ نہیں رکے گا انشاءاللہ. گناہ بھی اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے معاف فرما دے، اور ہم انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم. یکدر گیر و محکم گیر، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہم کو درس دیا. ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ. کیونکہ دو کشتیوں کا سوار جو ہے نا یہ ڈوب جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دو کشتیاں جا رہی ہیں، آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کو سوجھے کہ یار تھوڑا اس میں بھی، تو ایک ٹانگ اس میں ڈال دیا آپ نے قریب کی کشتی میں. اب دو کشتیوں میں آپ کی دونوں ٹانگیں، آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. کسی کو تو جھٹکا لگے گا، کوئی ہچکول آئے گا، کوئی لہر دھکا مارے گی تو آپ اندر جائیں گے پانی میں. تو ایک کشتی کا سوار جو ہے نا وہی پار لگتا ہے، دو کشتیوں کا سوار پار نہیں لگتا. تو اب آپ نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیا، وہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے. اب اس میں آپ ہیں تو بس ہیں، تو اسی میں رہے. میرا مشورہ ادھر ادھر جب تک یہ رہے گا 100% آپ مطمئن نہ ہونا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہیں، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، یہی رہے.
ہم ہیں، ہمارے حضرت ہیں، ہمارے امام احمد رضا خان ہیں، ہمارے امام اہل سنت ہیں، ہم ہیں، ہمارے امام اہل سنت ہیں، اور جو امام اہل سنت کے سچے دل سے شیدائی ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے بھی ہیں، وہ ہمارے۔ اس طرح کا ذہن بنا لو یار، آپ پھر محراب و منبر کی زینت بنو گے، اور پھر یعنی کہ اس کو پکڑ لیا تو اس کی بات شروع کر دی، اور پھر نعوذ باللہ اب آپ دور کے ساتھ نازک ہے۔ آپ کو پتا غوث پاک پر بھی تنقید کرنے والے موجود ہیں، چلو غوث پاک تو ولی اللہ ہیں، صحابہ پر تنقید کرنے والے موجود ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، کہتے ہیں نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں کن کن پر یہ کچھ نہ کچھ لب کشائی کرتے ہیں، اور ہماری ہر صحابی پر آنکھیں بند کس نے کروائی؟ امام اہل سنت نے، بولنا نہیں ہے، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہے۔ ہر صحابی نبی، چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، سب صحابیات بھی، ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی، انشاءاللہ الکریم ان کے صدقے ہم بھی ہوں گے جنتی جنتی، انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہوں گے۔ اگر ان کے صدقے سے ذرا بھی ہٹے اور پھر مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، ان کے قدموں سے ہٹنا نہیں ہے، ان کے سائے سے ذرا بھی نہیں ہٹنا، ان کے سائے میں رہنا ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ دنیا کی تیز و تند ہواؤں کے تھپیڑے چلتے رہیں، انشاءاللہ ہماری نیا نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کا سبب پوچھتے ہو؟ کسی کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کا سبب پوچھتے ہو؟ عشق سرکار دو عالم کی مہک آتی ہے۔ اور ایک شعر، اعلیٰ حضرت سے عقیدت کو برا جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے عقیدت کو برا جانتے ہو؟ اس عقیدت نے عقیدوں کو بچا رکھا ہے، اس عقیدت نے عقیدوں کو بچا رکھا ہے۔ ایسا میں اس سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا، اس کا جواب تو میں عرض کر دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں بات آپ ہی نے بیان کر دی ہے، اس کا دوسرا حصہ تھا کیا ہم آپ پر، جی ہاں، اگر آپ پر نہیں کہا، اپنے پیر پر، ہاں اپنے پیر پر، تو اگر ہم امیر سنت جیسے اپنا بتا رہے ہیں کہ میاں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، اب امیر سنت یار صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، کچھ غور کرنا چاہیے، تو پھر یہ جتنی وضاحتیں نا سب آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو فرما دیا نا، آنکھیں اپنی بند ہو گئیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت بس۔ عطاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے، انشاءاللہ ہر عطاری اعلیٰ حضرت کا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں اور اپنے آپ کو عطاری کہتا ہے تو وہ عطاری اپنے آپ کو کہنا چھوڑ دے۔ مجھے ایسے عطاری، مجھے ایسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کے قدموں سے چھو کر میرے پاس آتا ہے، میرے سینے سے لگ جائے، اور ان کے قدموں سے اگر ذرہ برابر بھی ہٹنے کی اس کی ترکیب ہے تو بھائی نہیں، مجھے تیرا سایہ بھی نہ چاہیے، کہیں میرے کو کچھ نہ ہو جائے۔ میں تو آج سے نہیں، بہت پرانا اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہوں، اور ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، کچھ دیکھا ہوگا تو نا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی رضوی، الحمدللہ اسی میں ہمارا مان ہے، اور اسی میں ہمارا فخر ہے انشاءاللہ، اسی میں ہمارا ناز ہے، اے انشاءاللہ الکریم۔ ملی جو عشق کی روٹی ہمیں بریلی سے، تو کیوں نہ منہ کا نوالا رضا رضا بولے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا
गाया मदनी मुज़ाकरे